الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ قال إذا زيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إذاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير آله فانتظر الساعة. رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ درشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، گزشتہ ہفتے قیامت کا منظر بیان کیا گیا تھا. قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر اور قیامت کی کیسے قائم ہوگی. آج کے اس خطبے میں علامات قیامت کا ذکر کرنا ہے. بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ایک لمبی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ مسلم شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ اور حدیث ذکر کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اور آپ کے پاس میں آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک آدمی آیا. حدیث میں آیا ہے سواد الثیابی، جس کے کپڑے بالکل سفید اور جس کے بال بھی بالکل سفید، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا اور اس کے اوپر سفر کے بھی کوئی اثرات نہیں تھے. کوئی اگر بہت دور سے سفر کر کے آئے تو پتہ بھی چلے کہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، اس پر دور کا آدمی ہے، سفر کر کے آیا، سفر کے اثرات ہونے چاہیے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں اذ جاء رجل، ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بھی بالکل سفید اور اس کے بال بھی بالکل سفید، اور ایسا بھی نہیں لگتا تھا تو یہ کوئی مسافر دور سے سفر کر کے آیا ہے، کیونکہ سفر کے اثرات بھی اس پر نہیں تھے. سفر کی وجہ سے آدمی کے اوپر تھکان طاری ہو جاتی ہے، آدمی کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ایسے بھی کوئی اثرات نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. یہ آدمی آیا اور آ کر کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر بیٹھا اور اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ملا دیا، اس طریقے سے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد آپ سے 5 سوالات کیے۔ ان 5 سوالوں میں جو آخری سوال تھا وہ تھا وہ اماراتیہا، قیامت کی علامتیں کیا ہوگی اس کا بتلاؤ۔ سب سے پہلا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے بتایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام اس چیز کا نام ہے، تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پھر نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اگر استطاعت تو حج کرو، یہ اسلام ہے۔ اس آنے والے نے خود ہی پھر اس کی تصدیق کی، صدقتا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اسلام اسی کو کہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں فعجبنا، ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم بڑے حیران ہوئے، یہ عجیب آدمی ہے، خود نبی سے پہلے پوچھتا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کس چیز کا نام ہے، جب نبی نے جواب دیا تو اس تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک جواب دیا، صحیح جواب دیا ہے، تو اس کو پہلے سے پتا تھا، پھر یہ پوچھ کیوں رہا ہے نبی سے۔ پھر دوسرا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے جواب دیا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، ورسولہ، اس کے رسولوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر۔ اس نے جواب دیا اور تصدیق کی، صدقتا، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، ٹھیک جواب دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اور زیادہ حیرت ہوئی، اور زیادہ ہمیں جو ہے حیرت میں ہم پڑ گئے، یہ کیسا سائل ہے، اسے پہلے سے پتہ ہے کہ ایمان اسے کہتے ہیں، پھر بھی یہ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ پھر آنے والے نے تیسرا سوال کیا، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ حالت نہیں ہو سکتی ہے تو پھر ایسے عبادت کرو گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یا ایسے زندگی گزارو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ہر وقت اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا تم ہر عمل کو ایسے کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہو، یہ احسان ہے۔ اس نے کہا صدقتا، ٹھیک جواب دیا تم نے۔ پھر چوتھا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الساعۃ متی الساعۃ، اے محمد مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا مل مسئول عنہا عالم بالسائل، قیامت کے بارے میں جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے نا وہ جانتا ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔
اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ این یستغیث، بارش کہاں پر ہوگی اور کتنی ہوگی، یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ اور رحم مادر، عورت کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ کیسی قسمت لے کے آئے گا، اس کا پتہ بھی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ اور آدمی کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے بارے میں جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ اس کی قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ اب آنے والے نے 5واں سوال کیا، اخبرنی ان اماراتیہا، مجھے کچھ قیامت کی نشانیاں بتلا دو، قیامت کی علامتیں بتلا دو، ان علامتوں کو دیکھ کر ہم پہچان سکیں کہ اب بالکل قیامت قریب ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی بتلائی اذا ربت امتھا، جب عورت ماں اپنی آقا کو جنے گی، جو مائیں اپنی بیٹیوں کو جنم دے گی، یہی بیٹیاں جوان ہو کر کے جب ماؤں پر حکومت کرنے لگے اور ماؤں کے اوپر آرڈر چلانے لگے اور ماؤں کو غلام بنا لے تو سمجھ لینا اب قیامت قریب ہے۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی بتلائی کہ جب بچیاں اور لڑکیاں اپنی ماؤں کو غلام بنا لے، اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگ جائے، اس کے سامنے زبان چلانے لگ جائے اور ماں کو غلام بنا لے، اور مائیں اپنی بچیوں سے ڈرنے لگے کہ کہیں بچی مجھے ڈانٹ نہ دے، کہیں یہ مجھے کچھ کہہ نہ دے، میری عزت خراب نہ کر دے، اس وقت سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ یہ پہلی نشانی بتلائی۔ اور دوسری نشانی اذا ترل حفاۃ العراۃ یبنی الامارات، کہ ننگے پیر اور ننگے بدن چلنے والے بکریوں کے چرواہے دیہاتوں میں رہنے والے جب بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگ جائیں، اس وقت آپ سوچ لینا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ آج کا جو عرب ممالک ہے، قطر ہے، آپ کا دبئی ہے، لبنان ہے، یہ سب اس وقت بالکل دیہات تھے۔ جب یہ نبی نے حدیث کہی تھی اس وقت یہ سب علاقے بالکل چھوٹے چھوٹے دیہات تھے اور ریتیلے ٹیلوں میں چھوٹی چھوٹی ڈھاڑیوں کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ آج وہاں جاؤ برج خلیفہ اور اس سے بھی کیسی عالی شان عمارتیں بنی ہوئی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس حدیث میں تو یہ 2 نشانیاں بتائی۔ دوسری حدیث جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما یحدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، آپ صحابہ کے درمیان میں بات کر رہے تھے، ان کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ اذ جاء اعرابی، دور سے ایک دیہات کا رہنے والا آدمی آیا اور اس نے پوچھا متی الساعۃ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، جب امانتوں میں ہیرا پھیری کی جائے، جب امانتوں کے درمیان، جب امانتوں میں لوگ خیانت کرنے لگ جائیں، اس وقت آپ سوچ لینا بس قیامت بالکل قریب ہے۔ پھر اس دیہاتی نے سوال کیا دوسرا، کیف اذاعتھا، یا رسول اللہ لوگ امانت میں خیانت کیسے کریں گے؟ امانت میں خیانت کی کیا کیا شکلیں ہوگی؟ لوگ امانتوں میں ہیرا پھیری کیسے کریں گے؟ وہ بھی ہمیں سمجھاؤ۔
آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب ذمہ داری، جب کوئی اہم کام، جب کوئی اہم عہدہ، جب کوئی اہم چیز غیر اہل کو سپرد کی جائے، فانتظر الساعہ، بس پھر قیامت کا انتظام کرنا۔ اب اس حدیث کو آپ سمجھیں۔ ہم لوگ تو کیا سمجھتے ہیں؟ امانت کو سمجھتے ہیں کسی کے پاس پیسے رکھوائے، اس نے ہمارے پیسے خرچ کر دیے، یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ یا ہم نے کسی کے پاس اپنی گاڑی رکھوائی، اس نے گاڑی چلوائی، ہمارے اجازت کے بغیر ٹھوکر مار دی، اس نے ہماری امانت کو ضائع کر دیا۔ صرف امانت کا مفہوم یہ نہیں ہے، امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے جمعے میں اسی صرف امانت کے موضوع پر بیان کیا تھا، اور اس میں کئی مثالیں دی تھی۔ ڈاکٹر کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، اس کی کیا امانت ہے، ماسٹر کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، اس کی کیا امانت ہے، ایک پڑھانے والے معلم کے لیے کیا امانت ہے۔ تو آج کل ہمارے یہاں ایک چناوی ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کے اندر اشارہ کیا گیا ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اہم ذمہ داری، جب اہم عہدہ کسی غیر اہل کے ذمے اور سپرد کیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے ایم ایل اے کا، ودھایک کا، جب یہ غیر اہل کے پاس جائے گا اور غیر اہل منتخب ہو کر کے جب ودھان سبھا میں جائے گا تو وہ کیا تمہارے مسائل اٹھائے گا اور کیا تمہارے کام کرے گا؟ اس نے وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس نے وہ امانت داری نہیں ہے، اس میں زبان کی سچائی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر غم خاری نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، وہ آدمی آپ کے کیا بھلا کرے گا؟ اس لیے جب اتنے بڑے بڑے عہدے، اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں غیر اہل لوگوں کے پاس جائے گی، یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں لوگ امیر بننا نہیں چاہتے تھے، لوگ خود آگے بڑھ کر کے رہنما بننا نہیں چاہتے تھے، زبردستی عام جنتا مل کر کے ان کو اپنا امیر بناتی تھی۔ مثالیں دیکھو، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض الوفات، آپ کی جس وفات بیماری کے اندر وفات ہوئی ہے، جب آپ کو سخت بیماری لگی، آپ بالکل نماز پڑھنے کی بھی ہمت، پڑھانے کی بھی آپ کے اندر ہمت نہیں تھی۔ آپ نے لوگوں کو کہا مر ابا بکر ان یصلی بالناس، لوگوں ابو بکر سے کہہ دو وہ میری جگہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے۔ یہ صرف نماز پڑھانے کا حکم نہیں تھا، یہ حکم تھا کہ ابو بکر سے کہہ دو میری جگہ خلیفہ وہ بنے گا۔ اب ان کے خاندان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر تو بہت رقیق القلب ہے، بہت نرم دل کا آدمی ہے، وہ اتنی بڑی ذمہ داری کو نہیں اٹھا پائے گا، آپ عمر سے کہہ دو وہ ذمہ داری اٹھائیں۔ ابو بکر خود بھی اس سے گھبراتے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے نہ ملے، لیکن جب نبی کا حکم آ گیا تو آپ آگے بڑھے۔ یہ تھی سیاست نبوی، لوگ بڑھ چڑھ کر کے، پیسے دے کر کے، کروڑوں خرچ کر کے، ٹکٹ خرید کر کے لاتے ہیں، پھر جیتتے یا ہارتے ہیں۔ یہ نبوی سیاست نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی سیاست نہیں ہے۔ اسلامی سیاست تو یہ ہے کہ آپ کو منتخب جنتا دل جیت کر کے پھر آپ ودھان سبھا میں پہنچیں، آپ جنتا کے دل جیتو، پوری جنتا آپ کے ساتھ کھڑی ہو، چاہے آپ کو ٹکٹ ملے یا نہ ملے، آپ کو اگر جنتا سپورٹ کرے گی تو آپ ودھان سبھا پہنچ جائیں گے۔ آپ کروڑوں روپے دے کر کے ٹکٹ لے کر آ گئے، جنتا سب ناراض ہے، وہ ٹکٹ لے کر بھی آپ یہیں بیٹھے رہیں گے گھر پہ، کہیں آگے نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے سیاست نبوی یہ ہے، امانت داری یہ ہے، ووٹ یہ شریعت کے اندر ایک گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی آدمی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ صحیح آدمی ہے، تو ووٹ دینا گویا گواہی دینا ہے ایک آدمی کے بارے میں کہ یہ امانت دار آدمی ہے، یہ صحیح آدمی ہے، یہ مخلوق کے ہت میں اور مخلوق کے لیے یہ اپنے سب کچھ کام چھوڑ کر کے مخلوق کے کام پہلے کرے گا،
یہ اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کر کے مخلوق کے مفاد کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے گا۔ ووٹ اس چیز کی گواہی ہے۔ کچھ لوگ تھوڑے سے پیسوں میں بک کر کے ووٹ دے دیتے ہیں، کچھ صرف اپنی بس ذات پات کو دیکھ کر کے ہماری برادری کا آدمی ہے، ہماری قوم کا آدمی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم غیر کو کیسے ووٹ دیں۔ یہ سب کے سب سیاسی اسلام ہے، اسلامی سیاست کے خلاف ہے، نبوی سیاست کے خلاف ہے۔ آپ نبوی سیاست کو دیکھو، نبی کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے ہیں، ابو بکر امیر بنے ہیں۔ ابو بکر نبی کے خاندان کے نہیں ہیں، نبی کے خاندان کے علی موجود تھے، نبی کے نواسے موجود تھے، جوان بھی تھے، سب کچھ تھے، چھوڑ کر دوسرے خاندان سے امیر بنا۔ پھر جب ابو بکر کی وفات کا وقت آ رہا ہے، اس وقت میں ابو بکر کا بیٹا جوان بیٹا تھا اور بہت بڑا عالم تھا، کئی حدیثیں اس کی کتابوں کے اندر حدیثیں اس کی مروی ہے، اتنا بڑا عالم بھی تھا، لیکن ابو بکر نے جاتے جاتے عمر کو دے کے گئے۔ جب عمر کی وفات ہو رہی ہے، ان کا بیٹا بھی عبداللہ بن عمر، بڑا جلیل القدر صحابی، جوان آدمی، کڑیل آدمی، سب کچھ موجود تھا، اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ انہوں نے عمر نے عثمان کو بنایا، عثمان کے بعد بھی علی بنے ہیں۔ نبوی سیاست میں، اسلامی سیاست میں باپ کے بعد بیٹا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو حقدار آدمی ہے، جو ایماندار آدمی ہے، جو صحیح آدمی ہے، اسی کو لایا جاتا تھا اور اسی کو جتایا جاتا تھا، اسی کو اپنا رہنما منتخب کیا جاتا تھا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، اس آنے والے اعرابی نے سوال کیا، کیف اذاعتھا یا رسول اللہ، امانت داری کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ لوگ امانت داری کے اندر کیسے ہیرا پھیری کریں گے؟ ہمیں وہ سمجھاؤ۔ آپ نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اہم ذمہ داریاں، بڑے بڑے عہدے غیر اہل کو دیے جائیں تو اس وقت میں آپ بس قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے امن شانتی کا ماحول بنائے رکھے، ہر قسم کے فتنے فساد سے ملک کی حفاظت فرمائے۔